تیسرا کلمہ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ آئی عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شگید سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ تیسرا کلمہ ہے اور یہ محبت کا کلمہ بھی کہلاتا ہے۔ تقریباً تیسرا کلمہ دوپہر کے وقت مسیح خداوند کے زبان مبارک سے نکلا، جب جسم کا تمام خون بہہ چکا تھا، ہاتھ پاؤں نیلے پڑ چکے تھے۔ ماں اپنے لگتے جگر کو اس کی جان کنی کی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ تمام شگید اور خواری خوف کے مارے راہ فرار حاصل کر چکے تھے۔ چند ایک عورتیں، جن میں مریم مگدلینی بھی شامل تھی، صلیب کے پاس کھڑی تھیں۔ مقدس یوحنا پیارا شگید، جو خدا یسوع مسیح کا رشتہ میں نزدیکی تھا اور سب سے زیادہ عزیز، حلیم اور فروختن اور جوان سال تھا، ہم نے اسے صلیب کے پاس دیکھا۔ میرے عزیزو، تمام اناجیل میں مقدس یوحنا شگیدوں میں سے واحد شگید تھا جو صلیب کے پاس حسرت و یاس کی تصویر بن کر کھڑا تھا اور مقدسہ مریم کے لیے ایک زبردست سہارا تھا۔ میرے عزیزو، یہ کلمہ محبت کا واضح ثبوت ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اور ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو جو کیفیت اس وقت ان دونوں پر گزری، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یہ منظر بڑا روح پرسا اور حیرت انگیز تھا۔ اس منظر کو بیان کرنے کے لیے عظیم شاعروں اور مکاتب فکر لوگوں نے قلم اٹھایا ہے۔ میرے عزیزو، مقدس یوحنا رسول کے خط میں اس خون کے بارے میں اس لسانی قربانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ دراصل یہ خدا یسوع مسیح کی محبت تھی جو اسے صلیب پر لے گئی اور بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا۔ اس لیے اس کلمہ کو محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس میں یہی رسول لکھتے ہیں، اور خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں مقدسہ مریم کی شان میں ایک شعر بولنا چاہوں گی۔ ماں سے بڑھ کر اور کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر اور کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، اس کلمہ میں مقدسہ مریم کی جسمانی محبت دکھائی گئی ہے۔ وہ مقدسہ مریم جو اپنے پلوٹے کو دیکھ کر جیا کرتی تھی، آج وہ سامنے کھڑی تھی، لیکن اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کے آنسو پہنچے یا اس کا بہتا ہوا خون صاف کر سکے یا ایک گلاس پانی سے اس کی پیاس بجھا سکے۔ جو خون بہہ جانے کی وجہ سے شدت اختیار کر چکا تھا، اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ جب سر پر کانٹوں کا تاج دیکھتی ہے، پسلی میں بالا مارا جاتا ہے، تو مقدسہ مریم کی حالت کیا ہی ہوگی۔ میرے عزیزو، ایک بے یکس اور لاچار ماں ایک زبردست رومی حکومت کے سامنے اور یہودی قوم کے ظلم کے سامنے کھڑی تھی، اور نفرت کی وہاں پہ بالکل بھی گنجائش نہیں تھی۔ خدا یسوع مسیح اور مقدسہ مریم نے کسی طور پر بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا، اپنے ملال کو سینے میں دبائے رکھا اور الفاظ نفرین سے اپنے لبوں کو داغدار نہیں کیا، صرف اس ثبوت کے لیے کہ مسیحیت کی بنیاد محبت پر ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا یسوع مسیح کا ایک فرما بردار بیٹے کی حیثیت سے بھی ہم خدا یسوع مسیح پر غور کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو شگید کے حوالے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، یعنی اپنے مقصد کو پورا کر کے
اپنے باپ کے ساتھ ملاپ کر رہا ہوں اور شگیت سے کہ دیکھ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں، تو آج سے ماں کی حفاظت کو قبول کر۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح اپنے دکھ کو ایک طرف رکھتے ہوئے تسلی دے رہا ہے اپنی ماں کو، اس لیے بیٹے کے فرض کو صلیب پر سے پورا کیا۔ اس کلمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح باحیثیت بیٹا اپنے فرض کو نہیں بھولا۔ یہودی تعلیم اور 10 احکام میں 5واں حکم یہی ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر۔ اس حکم کی تکمیل کی اور دنیا پر ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے دکھ کو تو بھول سکتا ہے لیکن اپنی پیاری ماں کو نہیں بھول سکتا، اس ماں کو جس نے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے دن سے ہزاروں جتن کیے۔ میرے عزیزو، اس کلمہ میں ہم شمعوں کی پیشن گوئی کی تکمیل بھی دیکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے تھوڑے دن کے بعد جب مقدسہ مریم اور مقدس یوسف یسوع کو لے کر ہیکل میں گئے تو شمعون نے پیشن گوئی کے طور پر کہا کہ تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا تھا، کیونکہ کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا لیکن اس نے کسی طرح کی کوئی خطا نہ کی، اس کی زبان میں ہرگز چھل نہ تھا، اس لیے کسی طرح کا گناہ نہ کیا خدا یسوع مسیح نے۔ اور دشمنوں کے لیے صلیب پر سے دعائیں خیر کرنا صرف اور صرف الہی فطرت ہی ہو سکتی ہے، نہ کہ انسانی اور جسمانی۔ اسی لیے کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے، غرض، ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ سو آج خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ہدایت فرمائے، اسی کے نام سے آمین۔